دیکھیے آج ہمارے پاس کوئی مصیبت زدہ آتا ہے کہ حضرت یہ تکلیف ہے، یہ آپ کے پاس بھی آتا ہوگا، ہم سب ایک ہی کام کرتے ہیں، اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے، اللہ آپ کی مصیبت دور کر دے، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ یعنی ہمیں اپنی دعا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہماری دعائیں بیچارے کی ساری مشکلیں دور کر دے گی۔ اور کوئی بندہ اور اونچے درجے پر ہے تو وہ تعویذ دے دیتا ہے کہ بھئی تعویذ لے جا تیری مشکل دور ہو جائے گی، اور اس سے اونچے درجے پہ تو لے جا میری نظر سے تیرا کام بن جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ میں کے بھی بہت سارے، کوئی آتا ہے بھائی جان بہت مشکل میں، ہاں بھائی بہت تکلیف ہے، بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ مشکل میں ہیں، اللہ آپ کی ساری مشکلیں دور کرے، اللہ آسان کرے، پریشانیاں دور کرے، یہ کہہ کے چائے پلا کے شربت پلا کے رخصت کرتے۔ یقین جانے مصیبت زدہ کا یہ حق نہیں کہ صرف دعا دے کے رخصت کریں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے دعا کے ساتھ کوشش کرنا یہ سنت ہے۔ آئیے اس کو سیرت میں دیکھیں، پھر اس کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام میں غریب صحابی ہیں، صحابہ میں یہ غریب صحابی ہیں، اور ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ حالانکہ جن کے باغ وہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن حضرت جابر کا باغ ہونے کے باوجود حالات ایسے تھے کہ آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے۔ پریشانی کی وجہ قرضہ تھی، قرض کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے۔ بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک یہودی سے کھجور کٹنے کے وقت تک قرضہ لیا تھا، لیکن میرے باغ کی کھجوریں ضائع ہو گئی۔ بھئی ہوائیں چلتی ہے تو کسان لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، بارش ہو جاتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں، تو الگ الگ مسائل کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا میں نے قرضہ لیا تھا، اب وہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، حضور کیا کروں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول پاک کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا میں تاثیر ہے؟ بلکہ میرا ایمان ہے حضور جانے دعا ہے۔ بے شک امام نے تو حضور کی دعا کو یوں بیان کیا ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دعا کیا ہے؟ نام محمد دعا میں آ جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ جب نام محمد دعا میں آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے تو جب جانے دعا خود کسی کے لیے دعا کر دے تو پھر اس بندے کی شان کیا ہوگی۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضور نے جس کے لیے جو دعا کی ہے ہمیشہ اس دعا کی برکتیں اس کو ملتی رہی ہے۔ خود آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی، پھر بھی ان کا چہرہ 16 سال کی جوان لڑکیوں کی طرح دکھتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھوں پہ جھریاں ہیں اور اتنی تیری عمر ہو گئی اسماء، پھر کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر 16 سالہ جوانی کا جو ہے وہ شباب نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگی حضور ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ناخنوں کا پانی میرے چہرے پہ چھڑک دیا اور کہا اللہ تیرا شباب ہمیشہ قائم رکھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی، لیکن آپ کے دانت نہیں ٹوٹے تھے، آپ کے دانتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے دعا دی جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کا منہ سلامت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس کو جو دعا دی ہے اللہ رب العزت نے محبوب کی دعا کبھی رد نہیں کی ہے۔ حضور کی دعا کی دیکھتے چلے جائیں آپ، حضور کی دعا کی برکتیں تاریخ میں ایک طویل سلسلہ ملتا ہے حضور کی دعاؤں کی برکتوں کا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون تھا؟ حضور جانتے تھے میری دعا کی طرح ہر ایک کی دعا نہیں ہوگی، اس لیے حضور نے دعا کے ساتھ کوشش کرنے کو اپنی سنت قرار دیا تاکہ مصیبت زدوں کے لیے کوشش بھی کیا کرو۔ ہم کبھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی غریب امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے چلا
ہر قدم پر اللہ اسے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا۔ ہم تو مصیبتوں میں پھنسانے والے لوگ ہیں، ہم نے مصیبت سے لوگوں کو نکالنا کب ہے؟ یا نہیں بھی پھنسانے والے ہیں، اگر ہم نیک ہیں تو کم سے کم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں کہ چلو اچھا ہوا، بہت اڑ رہا تھا، آج مصیبت میں پھنسا ہے، آج اس کو پتہ چلے گا۔ مگر سن لو، کسی کی مصیبت میں کسی کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، میرے آقا فرماتے جو کسی مومن کی مصیبت کو دیکھ کے خوش ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس مصیبت میں وہ خود بھی گرفتار نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے خوش مت ہوا کرو۔ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ اس لیے مصیبت دیکھ کر کے دعا کر دو اللہ اس کی مصیبت دور کر۔ کیا جاتا ہے، کم سے کم اتنا تو کریں، اور اگر کوشش کر دی مصیبت دور کرنے کی تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے جو میرے کسی مومن امتی کی مصیبت دور کرتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا اگر رب زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھا کرو مصیبت میں لوگ جس کے دروازے پہ جاتے اور وہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے جس کے دروازے پہ لوگ مصیبت میں جائیں اور وہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر دیا کرے۔ روئے زمین پر اس جنتی کو دیکھ لو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں دکھے گا جو مصیبت میں گرفتار کرتا ہو، ہر ولی آپ کو مصیبت سے نکالنے والا نظر آئے گا۔ زمین پہ تھے تب بھی مصیبتوں کو دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ ارے لوگ پاگل تھوڑی ہوئے ہیں، مصیبت میں گھرتے ہیں، کرائے کو پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی اجمیر شریف جاتے ہیں، اسی لیے تو جاتے ہیں۔ یقین ہے کہ زمین کے اوپر تھے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آقا نے فرمایا چل تو حضرت جابر کو لے کر چلے۔ ہم کسی کے ساتھ چل تو کہنے میں شرماتے ہیں کیونکہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم کیسے جائیں گے کوٹ تک کسی کی مدد کرنے کے لیے، ہم کیسے جائیں گے کسی قرض دار کے گھر تک کسی کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ چلنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن ہر بڑے سمجھنے والے سے کہہ دوں اپنی بڑائی کا پٹارا بن کر میرے نبی سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا ہے؟ بڑائیاں جن کے تلووں کو بوسہ دے کر بلندی پاتی ہے، وہ رسول ایک غریب صحابی کے لیے کہتے ہیں چل تو، اور اس کے بعد حضور ان کے باغ میں آتے ہیں، باغ کا جائزہ لیا، پتا چلا سال بھر تک تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پھل ہی ضائع ہو چکے، سال بھر تک کوئی گنجائش نہیں کہ قرضہ ادا ہو۔ باغ کا جائزہ خود لیا، اس کے بعد اس یہودی کے گھر خود چل کر گئے۔ میرے نبی کی سیرت یہ ہے۔ پریشانی یہ ہے ہم معجزات کو سن کر نعرے لگانے کے عادی تو ہے لیکن کبھی سیرت سننے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور معجزات برحق ہے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت، سرکار کو جن لوگوں نے چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا وہ مسلمان نہیں ہوئے بہت سارے لوگ، لیکن حضور کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ آج حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو مسلمانوں کو خود نہیں پتا حضور کی سیرت کیا ہے۔ حضور ایک یہودی کے گھر چل کر گئے، خدا کی قسم جس کے دروازے پہ جبریل چل کر آتا ہو اور پھر اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا ہو، وہ رسول اپنے لیے نہیں ایک غریب صحابی کے لیے، وہ بھی یہودی کے دروازے پہ، غیر مسلم کے دروازے پہ چل کر گئے اور کہا سنا ہے کہ جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے، وقت پہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا آپ آئے ہیں لیکن اس وقت معاذ اللہ میں آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ اب میں اس کو مہلت نہیں دے سکتا، اس لیے میں آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا، قربان جائیں۔ حضور پھر لوٹے، پھر باغ میں آئے، پھر دیکھا
عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت تنگ کرے گا. حضور پھر تشریف لے گئے. دوبارہ پھر گئے ہیں میرے آقا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، یہ سنت پر کب عمل ہوگا؟ یہ سنت پر کب؟ مسواک کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، داڑھی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کرتے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں. اس سنت پر عمل کب ہوگا؟ ہم کب نکلیں گے اپنے گھروں سے مصیبت زدوں کو دور کرنے کے لیے؟ اگر اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا تو مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت نہیں ہوگی. اگر اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہے سگنلوں پر بھیک مانگتی بھی نظر نہیں آئے گی. اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا تو 35 سال کی بیٹیاں بغیر جہیز کے جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، ان لوگوں کی شادیاں ہونے لگے گی. کیونکہ اگر کوئی مالدار آدمی کسی غریب کے گھر جا کے کہے کہ ارے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کی بیٹی کے ساتھ کر لو، میں ضمانت دیتا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، چل کیا لگتا ہے بتاؤ. لیکن کون ہے ایسا؟ میرے آقا کے دیوانوں، ہر سال حج کر کے وہ مقام نہ ملے گا جو حضور کی سنت پر عمل کرنے سے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی شان بے نیازی. ہم سے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن بندے تو محتاج ہیں. افسوس اللہ کے حبیب سے جب جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ بہت تنگ کرے گا آقا. سرکار پھر تشریف لے گئے. آقا دوبارہ پھر گئے ہیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں. حضور دوبارہ پھر گئے ہیں اور کہا کہ مان لو چھوڑ دو اس کو. لیکن تھا وہ یہودی بڑا متعصب، کہا کہ اے محمد میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مہلت نہیں دے سکتا. حضور پھر آئے ہیں. بات اتنی مصروف ترین ذات ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں، لیکن ایک غریب کے لیے کتنا ٹائم حضور نکال رہے ہیں. آقا نے غریب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے. سرکار پھر واپس آئے. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وہ پریشان کرے گا. سرکار پھر تیسری مرتبہ بھی گئے، لیکن 3 بار جب وہ نہیں مانا تو حضور واپس باغ میں آئے. گھر نہیں گئے، باغ میں آئے. باغ میں آ کے حضور نے کہا جابر پانی لا. حضرت جابر نے پانی لایا. حضور نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اب حضرت جابر خود بیان کرتے ہیں حضور نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد ایک اوٹا تھا، اس اوٹے پر حضور علیہ السلام اسی مصلی پر لیٹ گئے. حضور نے قیلولہ کیا. جابر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لیٹے تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے تو سایہ تھا، لیٹے تھے تو کچھ وقت جسم کا حصہ دھوپ کی طرف گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے دھوپ کی طرف حصہ گیا تو درخت نے اپنی ٹہنیاں اس حصے پر بھی دراز کی اور حضور کے سر پہ سایہ کر دیا. حضرت جابر کہتے ہیں تھوڑی دیر حضور سوئے. میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں، لیکن حضور چونکہ میرے باغ میں موجود تھے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے باغ میں موجود ہے، دل کو تسلی ہے. حضور سوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی آنکھ کھلی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد سرکار نے کہا جابر کیا حال ہے؟ کہا حضور اس کی تکلیف ہے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے چل اب ہم کھجوریں توڑتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں تو کہہ چکا ہوں کہ کھجوریں تو میرے باغ میں ہے نہیں، اور جو ہے وہ کچی ہیں اور پکی اس کو دینا ہے. آقا نے کہا تو ٹوکری ہاتھ میں اٹھا اور میرے ساتھ چل. جابر کہتے اللہ کی عزت کی قسم جہاں پر کھجوریں نہیں تھی میں نے حضور کے اٹھنے کے بعد دیکھا کھجوریں لگی ہوئی ہیں، جو کچی تھی میں نے دیکھا وہ پک گئی ہے. میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے اپنے ہاتھوں میں ٹوکری لی. حضور ہاتھوں سے توڑتے جاتے، ٹوکری میں رکھتے جاتے، ہاتھوں سے توڑتے جاتے، ٹوکری میں رکھتے جاتے. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. مال تو پورا ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو دینے اتنا جمع نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حضور سب توڑ چکے تو میں نے کہا حضور یہ بہت کم ہے، اس کو زیادہ دینا ہے. سرکار نے کہا وزن کر. میں نے وزن کیا تو اتنا ہی نکلا جتنا اس کو دینا تھا. یعنی مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کے لیے صرف دعا نہیں، فزیکلی طور پہ انوالو ہونا چاہیے.